السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں جامع مسجد خلیل ٹاؤن میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا صفی اللہ صاحب۔ آج ورکر کنونشن تھا، تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ کس مقصد کے لیے تھا۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ورکرز کنونشن تھا، تو اس کے بارے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارا جمعیت علماء اسلام جو ہے اپنے تحصیل اور ضلع کی سطح پر ورکر کنونشن منعقد کرتی رہتی ہے، تاکہ جماعتی عمل کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنے جماعت کو تنظیمی اور سیاسی حوالے سے ہم آگے بڑھائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج تحصیل خانے وال کے جو ہے ورکر کنونشن تھا، تو الحمدللہ یہاں ساتھیوں سے گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ تمام ساتھی جو ہمارے کارکن وہ جماعت کو بھی اور سیاسی طور پر بھی پرعزم ہیں کہ ہم اس میں فعالیت اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 14 اگست کا مہینہ ہے، کل 14 اگست کے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، 14 اگست کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، اور ان تمام مسلمانوں کی جد و جہد کی بنیاد پر، اور جس کا بنیادی مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ آج جمعیت علماء اسلام آج بھی اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لے کر پھر رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، اور جمعیت علماء اسلام آزادی کے اسی بنیادی مقصد کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا مقدر لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا۔ اور ہمارے مفتی محمد شفیع عثمانی ان حضرات نے ان علاقوں کے دورے کیے، تقاریر کی، جلسے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے بڑے سرداروں سے ملاقات کی، اور ایک ماحول بنایا، ایک بلبلہ پیدا کیا، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا علاقہ آج پاکستان کا حصہ ہے۔ اور یہ صرف کہیں سنی باتیں نہیں ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اس حقیقت سے بھی واقف تھے، ان حضرات کی ان قربانیوں سے بھی واقف تھے، اور اس کا برملا اعتراف بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو کراچی کے اندر ایک مرکزی تقریب منعقد ہوتی ہے، جہاں پاکستان کی پوری مرکزی قیادت جمع ہے، اور پرچم کشائی کی تقریب ہو رہی ہے۔ سٹیج سے اعلان ہو رہا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آئیں گے، اور وہ پرچم کشائی کریں گے، باقاعدہ پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی نشست سے کھڑے ہوئے بجائے پرچم لہرانے کے مائک پہ آئے، اور آ کے انہوں نے کہا، لوگو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بنیادی طور پر میں ایک وکیل ہوں، اور وکیل کا کام مقدمہ لڑنا ہوتا ہے، وہ مقدمے کا مالک نہیں ہوا کرتا، وہ تو دوسرے مالک ہوا کرتے ہیں۔ میں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ضرور ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کے مالک اگر ہیں تو یہ علماء کی جماعت ہے۔ میں درخواست کروں گا علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہ وہ آئیں، ان کا حق بنتا ہے، اور وہ آ کے پرچم لہرائیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد دعا منگوائی، اور پھر باقاعدہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، پھر ڈھاکہ کے اندر دوسری تقریب منعقد ہوئی، باقاعدہ اسی طرح پرچم کشائی ہو رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی جاتی ہے، آپ آئیں اور پرچم لہرائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق نہیں بنتا۔ یہ حق اگر بنتا ہے تو مولانا ظفر احمد عثمانی کا حق بنتا ہے۔ یہاں اگر پہلا پرچم کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہروایا، تو دوسرا پرچم جو تھا ڈھاکہ کے اندر مولانا ظفر احمد کے ہاتھوں سے لہروایا۔ اور پھر اس پر بس نہیں، جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی، علماء کی طرف سے علامہ شبیر احمد عثمانی کو نمائندہ